اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تک کے درمیانی واقعات کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اور دیگر تاریخی واقعات بھی بیان کر چکے ہیں۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن تارج، آزر بن ناحوت بن ساروق بن ارغوا بن فالح بن عابر بن شالح بن کینان بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولد۔ آپ کی جائے ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ اہواز کے سوس نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ زوابی کے علاقے ورقہ میں پیدا ہوئے، اور بعض کے بقول آپ پیدا تو ورقہ میں ہوئے لیکن آپ کے والد تاریخ وہاں سے بابل منتقل ہو گئے تھے۔ نمرود۔ اکثر قدیم علماء کا کہنا ہے کہ آپ نمرود بن کوش کے دور میں پیدا ہوئے، اور اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ نمرود ازدحاق نامی علاقے کا گورنر تھا، اور ازدحاق نامی علاقے کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بابل کے اس علاقے اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اور علماء سلف کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ نمرود مستقل بادشاہ تھا اور اس کا نام زر ہی بن تہما سلفان تھا۔ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق آزر کوفہ کی بستی کوئی کا رہنے والا تھا، اور یہ علاقہ نمرود کی مشرقی سلطنت کا حصہ تھا، اور اسے حاصل کہا جاتا تھا کہ اس وقت نمرود کی حکومت زمین کے مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور بابل پر بھی اس کی حکومت تھی۔ البتہ ملک فارس کے زیر نگین آنے سے پہلے اس کی حکومت صرف مشرقی علاقے کی تھی۔ حاکمین عالم۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والے 3 بادشاہ گزرے: نمرود بن ارغوا، ذوالقرنین، سلیمان بن داؤد۔ کیا ضحاک ہی نمرود تھا؟ اب اس بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کس کے دور میں پیدا ہوئے، اور کیا یہ ضحاک ہی جو تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کیا تھا۔ 4 حاکمین۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے پوری دنیا پر حکومت کی وہ نمرود بن کینان بن کوش بن سام بن نوح ہے، اور وہ بادشاہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ان کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 نمرود، نمبر 2 سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام، نمبر 3 ذوالقرنین، نمبر 4 بخت نصر۔ ان 4 میں سے 2 مومن سلیمان علیہ السلام و ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر۔ نجومیوں کی پیش گوئی۔ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان صرف 2 نبی آئے: ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا اور ان کا زمانہ قریب آیا تو نمرود کے پاس اس کے نجومی آئے اور نمرود سے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا، وہ تمہارے دین سے جدائی اختیار کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ وہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ سال آیا جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی تو نمرود نے حاملہ عورتوں کو اپنے پاس بلا کر گرفتار کر لیا۔ البتہ آزر کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو گرفتار نہ کیا، اسے ان کے حاملہ ہونے کا پتہ نہ چل سکا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کے پیٹ سے حمل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں سے جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیا جاتا۔ ولادت ابراہیم علیہ السلام۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل میں تشریف لے گئی جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس جگہ ان کی دیکھ بھال اور ان کو ایک غار میں رکھ کر وہ واپس لوٹ آئیں۔ پھر وہ بار بار اس غار میں جاتی تاکہ بچے کی نگہداشت کی جا سکے۔ جب آپ وہاں جاتی تو دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے کو منہ میں لیا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے رزق کا انتظام
ان کے انگوٹھا چوسنے کے ذریعے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنی بیوی سے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ لڑکا پیدا ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ اس نے سچ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام غار میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین اور آسمان کو غور سے دیکھا اور فرمایا، بے شک وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رزق عطا فرمایا اور مجھے کھلایا اور پلایا، وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورج، چاند اور ستارے دیکھنا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ آپ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا، میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند طلوع ہوا، جب اسے چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا، اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے گا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر اگلے دن طلوع ہوا اور سورج کو دیکھا کہ اس کی روشنی پہلی دو چیزوں سے زیادہ ہے تو فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ قرآن مجید اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے، چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس بستی کی طرف کر دیا جس میں نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بیٹے کا علم ہونا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دینی رخ کو درست کر چکے تو اپنے والد کے پاس آئے۔ آپ اس وقت تمام باطل مذاہب سے بیزاری اختیار کر چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس بات کا اظہار نہ کیا تھا، سوائے اپنے والد کے پاس آ کر بتلایا کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جنگل میں چھپانے کا سارا واقعہ بھی بتایا۔ یہ سب کچھ سن کر آزر بہت خوش ہوئے۔ عجب دکاندار! آزر بت بنایا کرتے اور فروخت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو لے جاتے اور فرماتے، کون ہے جو مجھ سے ایسی چیز خریدے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے؟ یہ اعلان سن کر کوئی بھی شخص بت نہ خریدتا۔ میلے کی دعوت۔ قوم اور اہل بستی کے ساتھ اس استضاء کی خبر نمرود تک پہنچ گئی۔ پھر ایک مرتبہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک میلے میں ساتھ لے جانے کی دعوت دی، جبکہ آپ وہاں جانا نہ چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کی حمایت کے خلاف نہ جانے کو ظاہر کرنا چاہا۔ قوم کے سامنے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں سقیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کا یہ جواب سن کر قوم کے لوگ الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ سقیم کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1 طاعون زدہ، نمبر 2 بیمار۔ یہ معنی راجح ہے۔ قوم کے لوگ یہ جواب سن کر بھاگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب وہ بھاگ جائیں تو ان کے بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جس کا وہ ارادہ کر چکے ہیں۔ لہذا جب وہ لوگ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس گئے، کھانا ان کے قریب کیا اور بطور استہزاء فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ نمرود کا تارا دیکھنا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ نمرود کے دور میں ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جس کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ گئی۔ نمرود اس سے بہت گھبرایا، چنانچہ اس نے جادوگروں، کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو بلوا کر اس کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو آپ اور آپ کی سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا، اور وہ بابل کا رہنے والا ہوگا۔
ضبط تولید کا بانی۔ یہ سن کر نمرود ایک دوسری بستی بابل میں منتقل ہوا اور وہاں کے مردوں کو نکال دیا، جبکہ عورتوں کو وہیں رہنے دیا، اور حکم دیا کہ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ متعدد بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اچانک کسی ضروری کام کی وجہ سے واپس آنا پڑا، اور اس بستی کی نگرانی کے لیے اپنے سب سے زیادہ معتمد شخص آزر کو بلا کر اس بستی کا نگراں بنا دیا، اور اسے کہا کہ خیال رہے کہ تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا۔ آزر نے جواب دیا، میں اس حکم پر پختہ رکھوں گا۔ لیکن جب وہ بستی میں داخل ہوئے اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی، اور کوفہ و بصرہ کے درمیان اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ پھر اسے ایک تہخانے میں ٹھہرایا جہاں وہ آزر کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو بادشاہ نے جادوگروں سے کہا، تم جھوٹے ہو، تم اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ پس وہ لوگ اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئے، اور اس عرصے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ انہوں نے اس تیز رفتاری سے پرورش پائی کہ ہفتے میں مہینے کے برابر اور مہینے میں سال کے برابر بڑھے۔ بادشاہ سب کچھ بھول چکا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح پوشیدگی سے پرورش پائی تھی کہ ان کے ماں باپ کے علاوہ ان کو اور کسی نے نہ دیکھا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو بادشاہ اس کو قتل تو نہ کر دے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں، آپ اسے لے آئیں۔ پس وہ انہیں باہر لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فکر انگیز باتیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام تہ خانے کی فضا سے نکل کر باہر آئے تو ان کی نگاہ چوپایوں، جانوروں اور دوسری مخلوقات پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہیں ہر جہاں ایک جانور کا تعارف کرایا گیا۔ چنانچہ بیل کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ بیل ہے، گائے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گائے ہے، گھوڑے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گھوڑا ہے، اور بکری کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ بکری ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان سب کا کوئی پالنے والا بھی ہو۔ چاند سورج دیکھنے کے متعلق ایک اور روایت۔ ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت تہ خانے سے نکلے تھے، چنانچہ اس وقت جب انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو انہیں مشتری ستارہ نظر آیا، جسے دیکھ کر انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا تو فرمایا کہ میں غائب ہو جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ آپ قمری مہینے کے آخر میں تہ خانے سے باہر آئے، اس لیے آپ نے ستاروں سے پہلے چاند کو نہیں دیکھا، اور جب رات کا آخری حصہ ہوا تو چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو اسے دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غائب ہو گیا تو فرمایا، اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا تو سورج کو دیکھ کر فرمایا، تو میرا رب ہے تو سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی غائب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اسلام لے آؤ۔ تو آپ نے عرض کیا، میں رب العالمین کے سامنے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں حق کی دعوت دی اور فرمایا، اے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو ان سے بیزار ہو۔ انوکھا دکاندار۔ آپ کے والد بت بنا کر آپ اور آپ کے بھائیوں کے حوالے کر دے تاکہ انہیں فروخت کرائیں۔ آپ ان بتوں کو لے جاتے اور یہ آواز لگاتے، کون ہے جو مجھ سے ایسی چیز خرید لے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہو اور نہ نقصان؟ آپ کی ایسی آواز سن کر کوئی بھی آپ سے بت نہ خریدتا، جبکہ آپ کے بھائی تمام بت بیچ جاتے اور آپ کسی بھی بت کو بیچے بغیر واپس آ جاتے۔ باپ کو تبلیغ۔ پھر آپ نے اپنے والد کو دعوت دین دی اور فرمایا، ابا جان، آپ کو ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ سورۃ مریم آیت 42۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔